بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 05128050031۔ مشتاق منہاس صاحب، آپ کو پتا ہے میں تو کافی ایک اپنی طرف سے نام نہاد بڑا منطقی، بڑا ریشنل قسم کا، ویسے بھی فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ جو پیر ویر اور یہ دور کی نگاہ رکھنے والے ستارہ شناس، ان سے ذرا اجتناب بھی برتتا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ عرصے کے لیے، تمہیں پتا ہے اس پروگرام میں میں نے اعتراف بھی کیا تھا، پیر پنجر صاحب نے جو ہے ذرا رونق لگائی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ جب گیلانی صاحب کے دنوں میں پھر میں سچی بات ہے ان سے مایوس ہو گیا، انتخابات کے بارے میں بھی وہ جو پیش گوئیاں کرتے رہے انہوں نے بھی کوئی جلوہ مناسب نہیں دکھایا، اس کے بعد سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ اب ان کی آج جو ہے بڑے عرصے بعد انہوں نے پیر پنجر سرکار کو کاف شریف کو کاف وہ انہوں نے اپنی جگہ پہ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے شروع میں تو علم الاعداد وغیرہ کی بات کی ہے، اس کے بعد جو ہمارے کام کی بات ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان ایک تو جب 92 سال کا ہوگا، 92 ابھی 66 ہے نا، 66 تو 92 کا ہوگا تو اس کی تقدیر اور رنگ بدل جائے گا، اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے، اور فوج کا کردار مثالی ہوگا، ملک میں کڑا احتساب ہوگا، 42 سیاسی خاندان ان کے پس پردہ ہواری وغیرہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62، 63 اور 118 کی چھانڑیاں لگیں گی، چھاننیاں ملک میں ایک ایسا عنصر پیدا ہونے والا ہے جو سب کو نگل جائے گا۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے بارے میں پیر پنجر سرکار نے کہا کہ ان کی وزارت عظمیٰ یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ اچھا، اب میں یہ سارا جو دیکھا نا، تو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ احساس یہ ہوا ہے کہ پیر صاحب اب تنہائی میں بیٹھ کے گیان، دھیان اور وجدان کی بجائے غالباً ٹی وی زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ لال حویلی والے صاحب اور وہ دوسرے قادری صاحب اور کبھی کبھار شاید عمران بھائی کے پروگرام زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کی جھلک زیادہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب پاکستان 92 کا ہوگا، اللہ کرے کہ جو کچھ وہ پاکستان کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ کل ہی ہو جائے، لیکن مجھے اپنا تو اس وقت دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو میں نے کہا میں یہ آپ کو سنا دوں۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں، پیر پنجر صاحب کو ظاہر سیاسی ان کو پیش گئی ان کی درست بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی گیلانی صاحب کے دیکھیں، الٹیمیٹلی گیلانی صاحب یہ تو تھے، لیکن گیلانی صاحب کی وہ ٹائمنگ جو تھی نا، وہ پیر صاحب سے کیلکولیشن میں نا علم الاعداد اور یہ علم الاوقات بھی ہونے چاہیے، تو وہ جو ٹائمنگ کی جو تھوڑی سی لغزش تھی اس سے تھوڑا سا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن ہوا وہی جو کہ پیر صاحب نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے پیر صاحب کا میں تھوڑا، لیکن یہ ایک چیز ہے، پیر صاحب جو ایک صورتحال ملک میں ہے نا عمومی، اس کو وہ پڑھ کے اپنے علم الاعداد کی روشنی میں اس کی ایک تشریح یا تعبیر کر لیتے ہیں۔ اگر تیر لگ گیا تو تیر، نہیں تو کب کس نے پھر، ہاں اگر کبھی زندگی میں 20-25 سال کے بعد کوئی ٹھیک ہوا تو وہ اس سے نکال کے تو وہ اخبارات کو بھیج دیں گے، ساری چیز تو فوراً ختم ہو جاتا ہے نا، یہ تو کل پرسوں ہی ہو جانا چاہیے پانی کے بلبلے۔ نہیں، پانی کا بلبلہ اگر تو کسی عام آدمی، وزارت عظمیٰ میں پانی کا بلبلہ تھوڑا زیادہ دیر چلتا ہے، تو 6 ماہ تو چل گیا ہے، تو آگے بھی اگر چل گیا تو پھر تو پیر صاحب جو ہے نا، لیکن پیر صاحب اس کو تذکرہ نہیں کریں گے، لیکن اگر پانی کا بلبلہ ثابت ہوا تو پیر صاحب اس کو۔ اچھا، میں آپ سے اب میں معذرت کرتا ہوں، میں نے یہ پروگرام کا آغاز یہ پیر صاحب کے لیے خصوصی شفقت جان بوجھ کر اس لیے کیا ہے کہ دیانتداری کی بات ہے مشتاق، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں گزشتہ 2 دنوں سے انتہائی ڈپریسڈ ہوں۔ دیکھو، کل ہے چہلم کے حوالے سے تم اگر صرف جن ٹکروں پہ نگاہ ڈالو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پورے پاکستان میں کوئی وحشت، خوف، گھبراہٹ، ایک آسیب خوف کا جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے، اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بالکل ساتھ ہی ہمسائے میں یوم عاشور کے وقت تمہیں پتہ ہے راولپنڈی میں کیا ہوا؟ بالکل۔ اب اس کی روشنی میں اللہ میرے منہ میں خاک
اس وقت تم راولپنڈی کے اور خاص طور پر ڈاؤن ٹاؤن راولپنڈی کے کسی بھی شخص کے ساتھ بات کر لو. مجھے بہت سارے فون آئے, بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, ہر طرح کی افواہیں ہیں, لوگ گھروں میں اپنے آپ کو ابھی سے محسوس کر رہے ہیں, یہاں تک انہیں خدشات ہو رہے ہیں شاید کل کرفیو لگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو یہ اتنا ایک پریشان کن واقعہ ہے کہ ہمارے ملک میں تقسیم, نفرت اور فرقہ واریت کا جو جنون ہے وہ ان حدوں تک پہنچ جائے گا. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے مشتاق صاحب کہ ہمیں اس کی جو انٹینسٹی, اس کی جو شدت ہمیں اپنی ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں نظر آ رہی ہے مشتاق صاحب, اس کی ریفلیکشن اس شدت کے ساتھ, اس خلوص کے ساتھ ہمارے میڈیا میں نہیں ہو رہی. کچھ ہمارے دوست کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ہماری رحم بی بی نے باقاعدہ پورا فوکس کیا ہے پنڈی کے حوالے سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس مسئلے پر فوکس کرنا چاہیے. ورنہ میرے بھائی آپ کو بتاؤں, لیکن اس کے ساتھ دیکھیں بیسیکلی پنڈی کے لوگ ذرا ایک المیت ان سے وابستہ ہو گیا نا. اب لوگ کنفیوزڈ ہیں کل کے بارے میں. ابھی تک کو کلیئر کٹ بھی ہر بندہ کہ پتہ نہیں کون سا راستہ بند ہوگا, کون سا کھلے گا, موبائل سروس جام ہوگی نہیں جام ہوگی, کوئی یہاں اسلام آباد آ سکیں گے, کل چھٹی ہے نہیں ہے, لوگ دفتروں کو جائیں, کاروبار کو جائیں نہیں جائیں. یہ چیزیں کچھ چیزیں مثلا بجائے آپ اس کو ایک سمجھ لیں کہ آپ سسپینس میں رکھنے کی بجائے آپ کو کلیئر کر کے بتانا پڑیں گی کہ پاکستان اسلام آباد میں. باقی دیکھیں جن شہروں میں کل موبائل سروس جو ہے بند رہے گی وہاں ان کیا یعنی باقاعدہ وہ آغاز بھی ہو گیا کہ فلاں گواٹ میں نہیں ہوگی, ڈی آئی خان میں نہیں ہوگی, پنڈی میں. تو یہ ایک تو چیزیں پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے. دوسری نصرت صاحب کہ انتظامیہ کو کنٹینر لگا کے یہ چیزیں, یہ تو انتظامی اقدامات ہیں کہ آپ کسی طریقے سے بند کر دیں, لیکن وہ جو بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسئلہ ادھر کا ادھر ہی رہے گا. ایک تو تعلیم القرآن کی جو انتظامیہ ہے یا ان کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کو یعنی ان کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی, ان کو زیادہ تسلی تشفی دینے کی ضرورت تھی. ایک تو وہ کام ادھر ہی رہا اور وہ انہوں نے کوئی کانفرنس بھی رکھ لیا اور کہتے کہ ہم, دوسرا انہوں نے کنٹینر لگا کے بند کر دیا. دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کئی سالوں سے عشروں سے جس راستے پہ چل رہے ہیں جو ہمارا روٹ ہے ہم اس کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوں گے. اب کل خدا نہ خواستہ اس کو انتظامی بنیادوں پہ میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ اس کو انتظامی طور پہ نمٹا گیا یا وہاں پر مس ہیپ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ لوگوں سے بات چیت کر کے, لوگوں کو قائل کر کے, لوگوں کو باقاعدہ ساتھ لے کر دونوں فریقوں کو کہ بھائی وقت گزارنا نہ. دیکھیں ہم نے لوگوں کے کتنے بڑے بڑے وسائل ہیں, ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی اس روٹ سے جائیں گے یا اس روٹ سے جائیں گے, اس گلی سے گزریں گے یا اس نکڑ سے گزریں گے, یہاں پر نعرے بازی ہوگی, یہاں پر زنجیر زنی ہوگی نہیں ہوگی, کیا ہوگا, کس طریقے سے گزریں گے, خاموشی سے گزریں, سر اٹھا کے گزریں گے یا سر جھکا کے گزریں گے. ان چیزوں میں یہ فروئی باتیں آپ اور یہ کب تک چلیں گی؟ اگر 40 دن آپ کو ملے, 40 دن کے اندر یہ چیزیں طے نہیں ہو سکی تو خدا نہ خواستہ یہ یقین کریں نصرت صاحب یہ سالوں نہیں ہو سکے گی. ہر سال پھر یہی ہوگا. اب جو لوگ کہتے ہیں جی کو اگر وہ ہے تو بھری روڈ بند ہو جائے گی, وہ میری بات کر رہے ہیں, میں آپ سے 100% اس بات پہ. لیکن اس کا حل کیا تھا؟ حل اس کا تھا کہ اس میں پنڈی کے نمائندوں کو مشتاق صاحب خالی یو آر ویری پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پنڈی کے نمائندوں کو ساتھ لے کر اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ایڈمنسٹریٹو خالی اس کا حل نہیں ہے, محض انتظامی حل نہیں ہے, پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی صرف بات نہیں ہے. میڈیا اگر ان پہ نگاہ رکھے ہوتا, فورس کر رہا ہوتا, کوئی ہم نے ایک پریشر بنایا ہوتا کہ جی یہ جو عصبیت ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے, وہ ہم نے نہیں کیا. اچھا چلیں ہم نے اپنے اگر فرائض میں کوتاہی برتی تو مشتاق صاحب راولپنڈی شہر سے 2 بڑے مشہور, بہت آئیکونک, بڑے انفلوئنس والے, بڑے طاقتور شخص جو ہیں وہ رکن اسمبلی ہیں, قومی اسمبلی. ٹھیک, بالکل. عمران خان صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں. سر عمران خان صاحب کی سیاست سے آپ 10,000% اختلافات کر لیں, میں بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتا ہوں, لیکن آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ عمران خان ایک
طاقتور پاورفل کمپینر ہے، لیکن ان کی کیمپین کہیں اور لگی ہوئی ہے نا. یہ اس مسئلے کے اوپر وہ انہوں نے سوچا ہے کہ راولپنڈی جہاں سے وہ الیکٹ ہو کے آئے وہ شاید ان کی کانسٹیٹوئنسی سے باہر ہے، دور ہے. اور دوسری طرف شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب بھی آپ کو پتا ہے ان کا لیکن یہ صرف پنڈی کی بات نہیں ہے، نہیں پورے خدا نہ خواستہ اللہ پنڈی کو اگر آپ پنڈی میں بلو آؤٹ ہو جاتا ہے یہ پورے پاکستان میں جائے گا. تو اس کا جو بلو بیک ہے وہ پورے ملک میں ہے. ایسے موقع پر عمران خان جیسے شخص جن کے پاس نوجوان رضاکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ اس بات کو پسند کرو یا نہ کرو، میں کروں یا نہ کروں، شیخ صاحب کی اس شہر میں روٹس بھی ہیں. وہ روٹس جدھر ہیں نا وہاں پہ وہ جا کے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، شام کو پیغام پہ بھیجتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں جی انتظامیہ سارے معاملات خراب کر رہے ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا یہاں نہیں کر رہے، وہ اپنا کردار کہیں اور ادا کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری تھی. دوسری طرف پھر بھی نصرت صاحب پنڈی کی انتظامیہ، پنڈی کی جو پنجاب اگر یہ دونوں جو ہیں ان کو 4 دن کے لیے 5 یا 6 محلوں میں جا کر اکٹھے اگر تقریر کر کے لوگوں کو کہتے عمران خان اور شیخ رشید صاحب، تو کیا اثر نہ ہوتا، افیکٹ نہ ہوتا، لوگوں کو میسج نہ جاتا؟ یار بڑے بڑے کاموں میں لگے ہیں نا نصرت صاحب. اس ملک سے مہنگائی ختم کرنی ہے، ڈرون حملے ختم کرنے، اس ملک کی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے. اب میرے 2 مولویوں کو یا 2 مدرسوں میں جا کر وہ ان کے اور میں جو ہے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوئے ہوں، اور بجائے مجھے اور تمہیں اس کو روکنے کے، اور یہ صرف ہم 2 افراد کی بات نہیں ہے بھائی میرے، یہ پوری ایک کمیونٹی میں تم تقسیم دیکھ رہے ہو. نہیں وہ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ فی الحال جو ہے ان کے لیے شاید یہ چیز ابھی جو ہے نا یہ کوئی اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو، شاید اتنی اہمیت نہ رکھتی ان کے سامنے بڑے ذمہ داری تھی. تو فی الحال ناظرین لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال. مشتاق صاحب، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، مجھے اب جو خوف آ رہا ہے ایک پاکستانی کے طور پر، ایک تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے والے، فکر کرنے والے پاکستانی کے طور پر، ہمارا یہ اب مشتاق صاحب یہ قومی رویہ بن گیا ہے کہ ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں. حقائق کچھ اتنے تلخ ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان حقائق کی طرف ہماری نگاہ ہی نہ جائے. پھر بہرحال فرقہ واریت ایک ایسا ایشو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بات، کیونکہ بڑا حساس موضوع ہے، تو اس پہ بات کرتے ہوئے خاص طور پر میس میڈیا پہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کی لینگویج، آپ کا کوئی بھی فقرہ اگر اس کا اتنا سا بھی یوں کر کے مطلب ہو جائے، آپ کو فوراً وہ بریکٹ کر دیا جائے گا. لیکن یہ چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے. مشتاق صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا اس پہ کھل کے ڈیبیٹ کرے، اس کی جڑ تک پہنچے، اس کی تشخیص کرے، اور اس کے بعد اس کا کوئی حل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے یا کوئی تجویز دے. لیکن نصرت صاحب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میڈیا اگر کہے بھی تو کرنا جو ہے وہ اہل سیاست نے، اہل حکومت نے، بالکل انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ اس نے کرنا ہے. رہی بات مثلا پنڈی کے معاملے کی، دیکھیں عمران بھائی وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ تو ریلی لے کے آپ کو پتا ہے مہنگائی. آج میں نے پھر آپ کو کہا پنڈی کی حساسیت اپنی جگہ، لیکن لاہور میں یا پورے پاکستان میں مہنگائی کا ایلیمنٹ بڑا ہے، جس کے اوپر ڈرون حملے بڑے، امریکہ سے ٹکرانا اور پھر مہنگائی کے خلاف للکارنا، ناصر باغ میں کھڑے ہو کر، یہ کوئی کم آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران بھائی کو بیٹھے ہوئے بنی گالا میں. بالکل ایک احمق اور جنونی شخص ہوگا جو اس وقت اس بات کو ڈینائی کرے گا کہ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں میں مہنگائی بڑھی ہے. میں اور تم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہمیں اس کا ہر آدھے گھنٹے بعد اس کی پنچ آتی ہے. لیکن مشتاق صاحب یہ کل نہیں بڑھی ہے، یہ پرسوں ختم نہیں کی جا سکتی وایا ریلیز. لیکن یہ جو ہے، یہ جو حساس معاملہ ہے، یہ جو فرقہ واریت کا زہر جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے،
اس میں بہت ساری مشتاق میرے پیارے بھائی انسانی زندگیاں داؤ پر ہیں صاحب، یہ کوئی لوگوں کا جان و مال جو ہے نا، ارے تو ایک حکومت کا ایشو نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں حکومت کسی کے اندر فرقہ واریت کا جو زہر لگ چکا ہے اس کو کوئی کسی ویکسینیشن سے جو ہے نا وہ ختم نہیں کی، پولیو کی طرح اینٹی کوئی فرقہ واریت کے قطرے بھی ہمیں پلائے جائیں تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کس چیز کے سیاسی رہنما ہوتے ہیں؟ سیاسی رہنما جو سیاست ہی ہے اسی بات پہ چلتی ہے. مجھے یہ بتائیں اہل سیاست میں لوگ بیٹھے ہیں جن کی سیاست ہی اس نفرت، اس فساد، اس جنگ و جدل اور اس میں ان کی سیاست اگر وہ آج ختم ہو جائے گی، قوم کے رہنما وہ تو فوکس ہو کے لگے ہوئے اس پہ ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت ہوں گے، جب کڑے وقت ہوں گے، جیسے آپ خود فرما رہے تھے کہ ایک تو چیزوں کا ایڈمنسٹریٹو حل ہوتا ہے. یقینی طور پر بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، شہر کی انتظامیہ کی ہے، پولیس کی ہے، خواہ وہ راولپنڈی ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کوئی شہر، اس پہ کوئی یعنی کہ بحث نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے، لوگ جن کی بات کو توجہ دیتے ہیں اور جو وہیں سے الیکٹ ہوئے ہیں. پھر وہی بات ہے نا، آپ کیوں عمران بھائی کو لوکلائز کر رہے ہیں پنڈی، سیٹلائٹ ٹاؤن اور ساتھ کے اندر نہیں ہے؟ نصرت صاحب میری بات سنیں، دیکھیں عمران، چلیں مہنگائی، ڈرون حملے تو بڑی بات ہے، دیکھیں عمران بھائی کے لیے ٹاسک کتنے بڑے ہیں. آپ کہیں گے کہ جناب یعنی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں دیکھیں ان کے پاس ایک حکومت ہے، ایک سرکار ہے، ایک باقاعدہ جو ہے نا کے پی کے کی، انہوں نے دیکھیں کے پی کے کی مہنگائی بھی ختم کر دی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور کر رہے ہیں، وہاں پہ تعمیر و ترقی اور نئے شہر بسا رہے ہیں اور بسا چکے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا امن اور چین کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے وہ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس وقت. اور کے پی کے اندر اتنی زیادہ قسم، وہاں پر بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں. آپ کیوں پنڈی میں اپنا شیخ صاحب کو ان کو پنڈی میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسٹر جاوید صاحب اور مصطاق منال صاحب، مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے اور میں آپ کے شو کو بہت لائک کرتی ہوں اور یہ شو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ آپ سے مسٹر جاوید صاحب مجھے بہت نالج ملا ہے اور جب بھی مجھے کبھی پاکستان کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ کون اچھا کام کر رہا ہے اور کون نہیں اچھا کام کر رہا ہے، میں آپ کا شو دیکھتی ہوں اور یہ شو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کا. بس اچھا اللہ کرے ہماری انتظامیہ میں سے کوئی سننا ہو اور وہ نہ کرے. اچھا یہ چیزیں تو ہمارے بس میں. اچھا یار میں اتنے مسائل ہیں، ان کا حل کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. عمران بھائی باقاعدہ معیشت کے ماہرین کو مزاح سے ابتدا کر چکا ہوں میں نے. انٹرٹینمنٹ کرنے سے تم باز نہیں آتے، تم کیوں نہیں؟ نصرت صاحب جب کے پی کے یعنی کے پی کے کو آپ یعنی کیا مطلب اس کی تعمیر و ترقی، یہ آپ جلتے ہیں اس سے؟ اللہ کرے وہ اس سے زیادہ آپ حسد کرتے ہیں. اللہ یار وہاں پہ دیکھیں کتنی گڈ، یعنی آپ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم آپ کا بھائی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ اٹک سے پار کب گئے یا ہری پور کب گئے آپ، یا آپ مانسیرا سے اگر آزاد کشمیر سے آئے تو مانسیرا کب؟ اٹک سے پار کو 2 ہفتے پہلے نہیں 2 مہینے پہلے کیا تھا. 2 مہینے پہلے آپ کو ایک یعنی تبدیلی تو لگی نا وہاں پہ؟ خیر اب میں اچھا چلے نہیں لگی تو آپ دیکھیں 2 ماہ ایک سیکنڈ ایک پل جو میں نے دیکھو تمہیں 2 مہینے میں نواز دریائے اٹک وہ جو پانی کا بلبلہ ہے، اس سے شروع کر کے تو میں نے آج کے کوٹے میں جو کوئی تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کا سلاٹ تھا میں نے اپنی طرف سے وہ کوٹا. آپ گئے نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں نا، آپ کا کوئی رابطہ ہے پشاور میں، مردان میں، نوشہرہ میں، بالکل ڈی آئی خان میں، بالکل آپ کو کوئی رابطہ ہے؟ میں بخدا میں کر رہا ہوں وہ لوگ آپ کو نہیں بتاتے. میں 3-4 گھنٹے جو ہے میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا رہا ہوں جہاں اکثریت میرے پشتون بھائیوں کی تھی اور ان کی فیملیز تھی وہاں پہ. ان میں سے کسی کا تعلق نوشہرہ سے تھا، کسی کا مردان سے تھا، کسی کا سوات سے تھا. اب میں کیا تو انہوں نے آپ کو بتایا کوئی کم از کم 4 گھنٹے تک جو انہوں نے بتایا کہ وہاں راوی سکھچین لکھ رہا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، پٹواری کلچر. ابھی عجیب بات ہے، میں تو عمران بھائی کی بات پہ یقین کرتا ہوں. بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن اچھے ہی لوگ ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اسٹیٹ آف ڈینائل کی طرح آپ نہیں جانا چاہ رہے ہیں ان تلخ حقائق کی طرف. کافی عرصے سے جو جس محفل میں آپ بیٹھے تھے وہاں ہمارے جو پشتون
پختون بہن بھائی بیٹھے تھے وہ بھی کافی عرصے سے میرے خیال میں اٹیک سے پار نہیں سر، ان کی فیملیز وہاں یقیناً رہتی ہوں، جیسے سر میری فیملی ان کا بڑا رہتی ہے، میں کافی عرصے کے بعد جاتا ہوں، میرا اس طرح کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کا بہت ایکٹیولی دے آر گوئنگ اینڈ کمنگ آلموسٹ. چند ایک تو ایسے ہیں جو 2 دن یہاں ہوتے ہیں 2 دن وہاں ہوتے ہیں، اور بائی دا وے ان میں سے زیادہ تر نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا بائی دا وے. اچھا تو پھر ان کو نظر اور بائی دا وے انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ اکثریت میں ابھی بھی تھوڑا بہت جو ہے زیادہ محبت عمران خان صاحب سے تھی. تو پھر وہ مجھ سے تو یہ پوچھ رہے تھے زور لگا کر کہ جی لاہور میں کتنے لوگ تھے. میں نے کہا جی میں تو یہاں نہیں، آپ نے ان سے نہیں، میرا تو یہ کوشچن ہی نہیں ہے کہ لاہور میں، وہ تو بعد میں بات کروں گا بھائی. اس پہ. وہ مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ابھی آپ ٹیلی فون آپ کالے کھولے، میری یہ 100% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اٹک سے اس پار جنوبی اضلاع، سوات، پشاور ویلی، سوابی، پشاور، جس جگہ سے کال آئے گی وہ لوگ یقیناً آپ کو فون کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہم نے 11 مئی کو ایک ایسی سرکار کے لیے ہم نے ووٹ. آج ایک صاحب مجھے صبح سے پیغام پہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ نصرت جاوید صاحب خدا کے لیے اپنے پروگرام میں یہ مسئلہ اٹھائیے، خدا کے لیے اٹھائیے کہ پشاور میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بے تحاشا بڑھ گئی ہیں. میرے خیال میں وہ مخالفین میں سے ہوگا. میں اور انہوں نے اچھا میں آپ کو اپنے ٹویٹ پر دکھا سکتا ہوں، اس طرح کے لوگ انہوں نے کہا تو وہاں پر بھی مطمئن نہیں ہوتے. ان صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے آئی ایم عمران لور. وہ پھر کوئی نہیں، اس طرح آج کل فیک آئی ڈی ہوگی. ناظرین حاضر ہوتے ہیں میں نہیں مانتا. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور ٹیکسلا سے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں داؤد بات کر رہا ہوں ٹیکسلا سے. جی داؤد بھائی. جی یہ بات ہو رہی تھی فرقہ واریت پر. گزارش یہ ہے کہ فرقہ واریت پر ہمارے ملک میں کئی ہزار لوگ جانے دے چکے ہیں. ٹھیک. آج تک میڈیا نے اصل جڑ کو نہیں پکڑا. ٹھیک. دیکھیے 10 محرم کو گزرے ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک. ایک بھی مجرم کے خلاف کوئی مقدمہ چل سکا ہے؟ کیوں نہیں چل سکا؟ ویڈیوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ امین شہیدی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں 1 کروڑ شہادتیں بھی دینی پڑے ہم اپنے رستے سے ٹس سے مس نہیں ہوگی. یہ کس فلسفے کی جی بھائی ٹھیک بات ہے نا جی. بات دیکھیں ایک چیز ہے، آپ کو ہمیں اس ملک میں یہ تو نہیں ہے کہ کل کا واقعہ یا کل کا دن ہے. دیکھیں ایک عزاداری جو ہوتی ہے نا، یہ ایک مذہب اور عقیدے کا معاملہ ہے. اس کے اوپر آپ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امین شہیدی صاحب کی بات ہے، یہ ان کی کو مسئلہ ہے. یہ ایک جب میرے عقیدے اور میرے مذہب کے اوپر آپ یہ کہیں گے جی یہ نہ کریں، وہاں پر پھر لوگ جانے بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں. اگر انہوں نے جانا ہے تو پیار محبت سے ان کو گزاریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر گلی ہر محلہ وہاں سے وہ گزرے، پیار محبت سے گزریں. ایک وقت میں تو جب یہ اتنی تھی، اگر آپ تاریخ میں جائیں تو یہ عزاداری ہی اسلام کا ایک یعنی وہاں پر سمبل تھا کہ ایک سال کے اندر کوئی ایک مرتبہ مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، اور سنی تھے شیعہ تھے. آج ہم نے کہ اس کی حالت بری کر لی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن یہ نہ کہیں کہ کسی کے آپ یہ کہیں کہ جی وہ گزریں گے، ان کو گزرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انتظامیہ کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو، ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے. یہ ہمارا خدا نہ خواستہ یہ سال کا، یہ 2 مہینے کا معاملہ نہیں ہے. ادھر اور کی ٹرمز میں نہیں دیکھا جا سکتا، ادھر یا ادھر کی. اچھا چھوڑ نصرت صاحب، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں آگے جو چل میں دیکھیں میری بات ہے. اب آپ لاہور میں دیکھیں، وہاں پہ اتنا بڑا عمران بھائی نے. اب میرے جو دوست ہیں پی ٹی آئی میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی طرح نہیں ہوں میں، باقاعدہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے دوست احباب. ٹھیک ہے میں ان کی کئی باتوں سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں، لیکن میرا ان سے رابطہ ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر ہم مہنگائی کے خلاف کون جان نہیں چھوڑتا؟ میں اور آپ جی سارا میڈیا، باقی لوگ بھی. اگر ہم ڈرون حملوں کے خلاف کچھ نہ کریں، آپ پھر احتجاج کرتے ہیں جی آپ کو گورنمنٹ میں ملی ہے، اور آپ ڈرون حملوں کے الیکشن میں کیمپین میں آپ اگر ڈرون حملوں کے خلاف بات کریں، آپ کہتے ہیں یار یہ ڈرون حملے کیوں؟ ہم مہنگائی پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم مہنگائی پہ بات کریں، آپ کہتے ہیں آپ فرقہ واریت پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیں جینے دیتے، یعنی ہم وہ بھی کر لیں گے،
وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں جب آپ نے ہماری مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ ایسے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے ایک ان کا نقطہ نظر ہے، مشتاق صاحب، ایک ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر دیکھیں لاہور میں آپ ادھر دیکھیں چھوڑے نا، آپ دیکھیں لاہور میں ریلی ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی پیغام نہیں گیا ہوگا؟ گیا ہے، بڑی اچھی ریلی ہوئی۔ کیا آپ نے اس ریلی کو کیسے پایا؟ ذرا صاحب عرض یہ ہے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے آپ نے تو آپ فوراً اس پہ اجارہ داری کر لی نا کہ آپ کے دوست اس میں بہت ہیں۔ میں ابھی بھی آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ پر کیپیٹل ٹیکس میں میرے قریب ترین دوست اس جماعت میں زیادہ ہے۔ چلے جی، آپ کے صاحب، لیکن میں اس بحث پہ نہیں ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھیا، لوگوں کو موبلائزر جو ہوتے ہیں ان کو جو تحریک انصاف کے دفتر سے جو ایس ایم ایس جاتا رہا ہے اس میں پیغام یہ دیا گیا کہ 22 تاریخ کو لاہور ناصر باغ میں اکٹھے ہو کر دنیا کو بتا دو کہ 11 مئی کے دن ان کے الیکشن، ان کا ووٹ چرایا گیا تھا۔ مہنگائی والی بات نہیں تھی اس میں؟ سر میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ آئی وش کہ میں، چونکہ میں اس لحاظ سے تو پھر سنانی تو نہ ہوگا نصرت صاحب، وہ میں اس لحاظ سے وہ جو ان کے بڑے کیونکہ میری عادت ہے، میں اس طرح میں چیزیں، میں مجھے کوئی یعنی کہ عدالت میں تو جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے بات۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ایک انہوں نے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنائی تھی، کیونکہ آج کل شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سقراط اور افلاطون بن چکے ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائی مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کارڈ چلے گا کہ بھائی یہ مڈ ٹرم الیکشن والی بات، اس کے لیے ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے، ہمارا کیا۔ اچھا، میں اپنی اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسی اٹیمپٹس کرنا، میں اس کو بالکل لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہوں، یہ بھی میری بات غور سے سن لو۔ اچھا، اگر فرض کرو وہ نہ ہوا تو کم از کم ہم اپنی اتنی موبلائزیشن کر لیں گے کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے بلدیاتی الیکشنز میں کھڑا ہونا ہے وہ تھوڑی سی جان پکڑیں گے، ان کا ایک ایکٹیویٹ حساب سے تو جان نہیں پکڑ سکے نا۔ وہ جو ایک سونامی یا جو کہہ رہے تھے کہ طوفان آ رہا، دیکھیں ایک پتہ ہے کیا، عمران ملتان سے وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوئی یعنی کاوش میں یا پلاننگ میں تھوڑی سا نقصان ہو جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشتاق صاحب کیا حال ہے؟ ملتان سے میں سعید بول رہا ہوں۔ جی سعید بھائی فرمائیے۔ اچھا مشتاق صاحب، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں جن ممالک نے بھی فرقہ واریت کے مسائل حل کیے ہیں، اگر انہوں نے صرف اور صرف اپنی جغرافیائی شناخت کو ہی اپنی شناخت بنایا تو وہ یہ مسائل حل کر سکے ہیں۔ مثلا ہم جب پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہی پاکستان کے شہری ہوتے ہیں، اذان ہمارے کان میں بعد میں دی جاتی ہے۔ جن ممالک نے بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب تک آپ جغرافیائی شناخت کو اپنی اولین شناخت نہیں دیں گے، جب تک آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ میں کائنڈلی اتنا ہی بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں۔ میں آپ کی بات سے 100% انہوں نے بہت درست متفق ہوں میں، انہوں نے بالکل درست بات، اور یہ بات سمجھنے والے سمجھے وہ اس کو۔ اچھا دوسری بات، اچھا آپ دیکھیں دوسرے صاحب، یہ وہاں پہ ایک تھوڑی سی پلاننگ اس لیے ہوئی کہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے واقعی یعنی لاہور میں طوفان آ جائے گا، اور بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ناصر باغ بڑا لوگوں نے دم ہے، لیکن ناصر باغ اور مال روڈ واقعی طوفان آنے والا تھا اور آ جاتا۔ لیکن میرے خیال میں 3-4 بنیادی غلطیاں ہوگی۔ ایک ٹائمنگ کی غلطی کہ اس وقت اگر یہ 3-4-5 ہفتے پہلے ہو جاتا تو اس وقت آپ کو پتا ہے ٹماٹر 120 روپے، 200 روپے تک بھی بکا، پیاز بھی، یہ ساری چیزیں اس وقت واقعی لوگ بڑھ، اب ظاہر ہے وہ قیمتوں میں بھی تھوڑی سی ڈاؤن فال آ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اب ذرا بندہ مثلا مجھے کوئی کہے کہ اچھا جی میں تنگ نہیں ہوں تو کیا، یعنی میں گھر سے مجھے بلا ہی رہا ہوں، میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں، میں غریب آدمی ہوں اور مہنگائی کے خلاف میں کسی جلسے جلوس میں جانا چاہتا ہوں اپنے پروٹیسٹ کو رکا تو میں نہیں گیا۔ نمبر 3 کہ سیاسی لحاظ سے مثلا یہ چیز لوگ یہ اب پوچھتے ہیں کہ جی اچھا آپ نے وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا وہ کسی اور پیرائے میں کہ بھائی اچھا اگر عمران خان صاحب کیا یہاں پہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں یا واقعی وہ وہاں کا جو کراؤڈ تھا، اب دیکھیں
وہ وہاں پہ رنگ برنگ کی دنیا. عمران خان صاحب کے فالوور تو ہر طرح کے ہیں نا, غریب بھی ہیں, متوسط بھی ہیں, غریب بھی ہیں. اب وہاں پہ یقین کریں, میں پیکج دیکھ رہے ٹی وی پہ چل رہا تھا کل, میں بڑے غور سے میں نے وہاں پہ اب خواتین تھی, ان سے وہ کہہ رہے تھے اچھا جی آپ نے اچھے گھر سے, بڑے یعنی سمجھ لیں آپ عمرا کے طبقے سے, انہوں نے کہا جی آپ کو کیا یعنی مہنگائی ستاتی ہے؟ کہتا دیکھیں ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں مہنگائی سے. کہتے آپ کس بات سے؟ پھر دیکھیں میں پہلے پارلر ہفتے میں جو ہے نا وہ 3 مرتبہ جاتی تھی, اب میں صرف اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ میں صرف 1 مرتبہ جاتی ہوں. پہلے ہم نے جو 5 ڈرائیور رکھے ہوئے تھے تو 2 ڈرائیوروں کو ہم نے چھٹی کرا دی, اب ہمارے سلڈر میں 3 ہی ڈرائیور ہیں. مہنگائی نہیں ہوئی تو کیا, پہلے ہمارا بل جو ہے وہ 40,000 آتا تھا, اب 1.5 لاکھ روپے آتا ہے. لیکن ہم تو افیکٹ تو ہو رہے ہیں نا. جب آپ اس طرح کی باتیں آپ کریں گے, یہ نہیں دیکھیں ایک چیز طبقہ افیکٹ ہوا ہے, اگر وہ افیکٹ ہوا تو نیچے بھی افیکٹ ہوئے, لیکن لاہور میں وہ چیز نہیں بن سکی. وہ اٹھان کے اندر کو تھوڑی سی جو ہر چیز کو ڈیل کرنے کے دیکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں. اگر تم مجھ سے ایک پاکستان کی سیاست کے ادنا طالب علم ہوتے ہوئے پوچھو تو میں یہ کہوں گا کہ یار ایسے طبقے کے لوگ جن کو اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا, سردی تھی, بیٹھ کے ہیٹر ویٹر جلا کے دیکھتے رہتے, تو چلیں وہ مہنگائی کے نام پر ان کی مہنگائی کی انٹرپریٹیشن شاید جس پہ تم ہنس رہے ہو وہ نہیں میں کر سکتی ہے, میں ہنس رہا ہوں, بٹ دا پوائنٹ از تم جو آرگومنٹ جو تم نے آرگومنٹ تھوڑا سا ایک طرح کا بلڈ کیا ہے کہ ان کا نیریٹو مہنگائی کے بارے میں یہ تھا, ان کا یہ مجھے 2 روٹیاں پہلے نہیں, اور وہ واقعتاً ایک لافیبل ایک نیریٹو ہے. اس کو دیکھنے والے لوگ اگر کوئی جینوئن غریب آدمی نے وہ پیکج میں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں گا کہ یار ود آل سیڈ اینڈ ڈن یہ کہ یہ کلاس بہرحال اب سڑک پہ تو آئی, مظاہرہ کرنے تو آئی, اور یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے جو آپ کو دینا پڑے گا. یہ کریڈٹ اس طرح کا مظاہرہ تو طاہر القادری صاحب بھی یہاں برپا کر چکے ہیں, اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے ان کے پاس, لیکن اس ٹائپ کی کلاس طاہر القادری صاحب کے پاس زیادہ تر ان کے اپنے نظم والے, ان کے اپنے ڈسپلن والے. راولپنڈی سے کالر ہے, میں اس پہ ابھی ایسے نہ کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ملک کہہ رہا ہوں سر, مشتاق صاحب مجھے تو یہ تھا کہ میں یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا تھا, لیکن آپ ہمیشہ انبائسڈ ہو کے بات کیا کرتے تھے. مثلاً کس بات تو آپ میں بالکل ہی پی ٹی آئی کی فیور میں بولتے جا رہے ہیں جب ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ انبائسڈ ہو کے دونوں مل کے نصرت صاحب بھی اور آپ بھی انالیسس کریں تو پھر تو بات ہے, بات بنتی ہے. اچھا پی ٹی آئی کی انہوں نے یہ وہاں پہ یہ کیا, وہاں پہ یہ کیا, وہاں پہ یہ کیا. اچھا آپ کے خیال میں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں نا, آج بھی خورشید صاحب نے دھیان دیا ہے کہ پھر وہی بات میں اگر دہرا دوں کہ جی کیا وہاں پہ پیاز 2 روپے کلو ہے, ٹماٹر 5 روپے کلو ہے, وہاں پہ 20 سے زیادہ. اچھا غفور صاحب آپ مجھے بتائیں آخری مرتبہ آپ کے پی کے میں کب گئے؟ جی میں تو صحیح بات ہے 2 سال ہو گئے جاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں جاؤ ہم تاثیلا ہو جائے. دیکھیں وہاں پہ وہ بدرمزی ہے, وہ ہے جی, یہ بھی ایک تاثر ہے, لیکن میں جو تمہیں دیکھو نا. اچھا ایک چیز ہے اوپر آپ کو پتا مسلم لیگی آپ کو پتا فنکار بنے. اب دیکھیں کل عمران بھائی نے وہاں سے بڑی بڑک لگائی, انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھیں جب سیاستدان اپنی لے میں آتا ہے تو پھر ایک بات تو بڑی کرتا ہے نا, جو اس کا نیریٹو. اس نے کہا مجھے دیں یہ نائل لوگوں کے پاس ہے, مجھے دیں پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پیسکو کا جو ہے نا. ہاں تو خواجہ آصف نے کہا کہ صبح سے بسم اللہ کریں 1 جنوری. لیکن آپ کو جہانگیر ترین نے مجھے پیغام بھیجا, جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے کہا کہ نصرت جاوید صاحب خواجہ آصف صاحب کو یہ بتائیے کہ عمران خان نے خالی پھر پیسکو نہیں مانگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنریشن بھی دو. جنریشن یعنی بجلی پیدا کرنے کے اختیار بھی دو اور کلیکشن کا. دیکھیں انہوں نے کہا, دیکھیں بجلی پیدا کرنی اور بات ہے, انہوں نے یہ کہا بجلی چوری کا. دیکھیں پیدا کرنے میں تو چوری نہیں ہوتی نا نصرت صاحب, کہ پیدا کرنے میں کہ یہ چوری تو نہیں ہوتی کہ پیدا جو ہے میں کروں 500 میگا واٹ اور میں کہوں کہ نہیں جی میں جو ہے نا 600 میگا واٹ کر رہا ہوں, وہاں سے تو ایک چیز. آئین میں صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بھی جنریشن کر سکتی. جی وہ جنریشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا دوسرے صاحب
عمران بھائی کی پوری الیکشن کیمپین میں کیا نیریٹو تھا, کیا ان کا سٹانس تھا کہ یہ پنجاب کے اس وقت دیکھیں مسلم لیگ نون کی پنجاب میں یہ پنجاب میں یہ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک پروونشل سبجیکٹ تھا, انہوں نے کتنی بجلی پیدا کی پچھلے 2.5 سالوں میں. آج کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ساری چیزیں مرکز ہے, دیکھیں ان کی تضادات ہیں, لیکن ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنریشن والی بات نہیں کرنی چاہیے. عمران خان کو اپنا جہانگیر خان ترین کو ان کو خواجہ آصف کی اس تجویز کو ویلکم کہنا چاہیے. ان کو کہیں کہ کل سے دیں ہمیں کنٹرول, اور 6 ماہ کے بعد جس طرح دیکھیں خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک جنت کا سا سما پیدا کر دیا ہے, وہاں پر امن بھائی چارہ اور وہ تو اس طرح کا وہاں سے نصرت صاحب یہ مانے آپ نہ کریں. بڑی مہربانی آپ کی. کیا مطلب آپ ایک تو میری بات کیا بات پہ میں جب سچی باتیں کرنا شروع آپ کو ایک دم بہت پریشان ہوا, میں بخدا میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو لے کے جائے, آپ 2 ماہ کے بعد آپ کے پی میں جائیں, آپ کو پتہ لگے, واپسی آ کے آپ مجھے کہیں کہ مشتاق صاحب آپ کی ایک بات کریں. میں جس الجھن میں ہوں, جس پریشانی میں ہوں, تم سمجھ ہی نہیں رہے. اچھا جی صاحب, اللہ آپ کی الجھنیں. وہ غالب نے یہ کہا ہے نا کہ یا مجھ کو زبان کوئی اور دو یا اس کا دل کوئی اور کر دو, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا پھر میں اسی پہ جو ہے نا ہوگا, لیکن آپ ایک مرتبہ کے پی کے میں ضرور جائیں. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت, جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@or.tv. نصرت جاوید اور مشتاق ناز کو اجازت دیجیے.